ایک بہت ہی انوکھی اور عجیب حدیث قدسی کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث قدسی 4 بار دہرائی گئی. جی ہاں، 4 بار. روز قیامت اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کرے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں میں سے علیحدہ کر لو ان لوگوں کو جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سوال کریں گے کہ اے اللہ رب العزت، کتنے لوگوں کو؟ جس پر اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیں گے، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو باہر نکالو تاکہ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. آپ یا تو سنتے نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ صحیح بخاری میں ہی ہے، اور واقعی 4 بار صحیح بخاری میں اسے تحریر کیا گیا ہے مختلف راویوں کے ذریعے. یہ متواتر حدیث قدسی ہے. ہر 1000 لوگوں میں سے 999 لوگ جہنم کے لیے. یہ بات سن کر اصحابہ کرام دہشت زدہ ہو گئے، اور انہیں دہشت زدہ دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حلیمی کے آثار آئے، اور انہوں نے مسکرا کر فرمایا، وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے ہوگا، مطلب وہ جو سچائی اور اللہ کے راستے پر ہوگا، اس مذہب پر جو مذہب آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا تھا. وہ مذہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 لوگ جو جہنم میں جائیں گے، غور سے سنیے گا، وہ سارے یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے. جی ہاں، یاجوج اور ماجوج. دوسرے الفاظ میں آخری زمانہ میں کامیابی کا تعین عددی برتری سے نہیں ہوگا. جب آپ کسی گروہ کو جمع غفیر کو اس طرح جاتے دیکھیں کہ باقی لوگ بھی اس کی طرف کو چل پڑیں، تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ عقائد، اخلاق اور سچائی اور حق ان کے ساتھ ہے. نہیں، یہ حدیث قدسی آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ سچائی کا اکثریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جنت میں صرف ایک جائے گا 1000 میں سے. یہ حدیث قدسی اس طرح بھی اشارہ کرتی ہے کہ آخری زمانہ میں یاجوج ماجوج ساری بنے نو آدم پر اپنا غلبہ قائم کر لے گی، یعنی اکثریت ان کی ہی ہوگی. اور اب بات محض نسل یاجوج ماجوج تک نہیں رہ گئی، بلکہ ایک کے مقابلے میں 999 کی تعداد اس طرح ہی پوری ہوگی کہ وہ آخری زمانہ میں ہر کسی کو اپنا پرتو بنا لیں، اپنے افعال، اطوار، رہن سہن، عقائد تک وہی کروا دیں جو یاجوج ماجوج کے ہوں گے، اور وہ سارے افعال و اطوار جہنم میں لے کر جانے والے ہوں گے. حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ راستوں میں کھڑے ہوں گے اور بلائیں گے لوگوں کو اپنی طرز زندگی کی طرف، اور وہ طرز زندگی جہنم میں لے جائے گی۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا عالمی دنیا کا سارا نظام اس طرز پر تعمیر کیا گیا ہے کہ پوری دنیا محض ایک گاؤں بن چکی ہے، اور اس عالمی دنیا کا طرز زندگی بد کرداری، بد اخلاقی اور بد مذہبی پر مبنی ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ خدا جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے اور غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، آخر کیوں وہ ہر 1000 انسانوں میں سے 999 کو جہنم میں پھینک دے گا؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ وہ اس کی بنیاد شرک پر رکھے گا، کیونکہ شرک وہ واحد گناہ ہے جسے اللہ کریم نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہی وہ شرک ہے جو نئے عالمی نظام نے سیاسی نظام کی تعمیر کے دوران ملحوظ خاطر رکھا، جس میں مقتدر اعلیٰ اللہ کریم نہیں بلکہ یہ مقتدر اعلیٰ اور اختیار اعلیٰ خدائے واحد سے لے لیا گیا کہ جو صرف اسی سے مخصوص ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت کے نظام کو ملیہ میٹ کر دیا گیا اور دنیا میں سیکولر نظام کی بنیاد رکھ دی گئی، اور یہی عالمی سیکولر نظام نیو ورلڈ آرڈر اور اس سیکولر ریاست کے نقاب میں ہر اس چیز کو حلال کرتا جا رہا ہے جسے خدائے بزرگ برتر نے حرام کیا، ہر اس عمل کو حرام کرتا جا رہا ہے جسے اللہ کریم نے حلال کیا تھا۔ اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو تابعدار کرو اس کے جو المالک ہے، اور اردو میں الملک کے لیے لفظ بادشاہ بولا جاتا ہے، جبکہ میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ آج کے سیاسی دور میں الملک کا اصل متبادل مقتدر اعلیٰ ہے۔ تو اسلام میں اللہ کے سامنے خود کو تابعدار کرنا اور اس کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرنا ہی اسلام ہے۔ کسی اور کو مقتدر اعلیٰ کہنا، سمجھنا یا آئین و قانون میں لکھ دینا اور پھر عمل کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کے واحد ہونے کو، اس کے مقتدر اعلیٰ ہونے کو انکار کرتے ہوئے اس اہمیت کو کسی اور کی طرف تبدیل کر دیا۔ خود کو تابعدار کرنا ایسا کہ اسے الاکبر تسلیم کر لینا۔ الاکبر کا مطلب وہ جس کے پاس سپریم اتھارٹی ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کے علاوہ کسی اور کی سپریم اتھارٹی قبول کر لے تو اس کا مطلب ہے اس نے خدائے واحد کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو تسلیم کرنا بطور حکم، جس کا مطلب ہے قانون دینے والا، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ قانون۔ فرعون نے اعلان کیا تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں وہ جو مقتدر اعلیٰ، اور یہی وہ شرک تھا۔ جب اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی تو اس نے کہا میں ہوں سپریم اتھارٹی، یہ شرک تھا۔ جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی تو اس نے کہا میں ہوں برتر قانون دینے والا، اور یہ تھا وہ شرک جو اس نے کیا، اور اللہ نے اسے سزا دی، سخت ترین سزا اس کے شرک کے لیے۔